السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی میرے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ میں محلے کا ایک عام سا شکل و صورت کا آدمی، جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ تھا نہ اپنا کام تھا۔ وہ غریب سے غریب اور معمولی شکل و صورت کی کوئی لڑکی بھی میرے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہ ہوتی، اور محلے کی سب سے معزز گھرانے کی ایک لڑکی کہ جب گھر والوں نے خود میرے پاس آ کر میرے ساتھ اس کی شادی کی بات کی اور ایک ہفتے کے بعد اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا، تو یہ بات میرے لیے اچنبے کا باعث تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات بھی تھے، وسوسے بھی تھے اور سوالات بھی تھے کہ اتنے بڑے خاندان کی لڑکی کی شادی مجھ سے کیوں ہوئی؟ کیا میری ہونے والی بیوی میں کوئی خرابی ہے؟ ان لوگوں کا پورے محلے پر رعب تھا، کوئی ان کے سامنے چوں چرا نہیں کر سکتا تھا، اور میں تو شروع سے ہی ان سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا، مگر میری کسی طرح سے بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی میرے گھر آ چکی تھی، اسے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی، اسے رشتوں کی کیا کمی؟ یقیناً اس میں کوئی ایسی خرابی تھی کہ اسے میرے جیسے انسان کے پلے باندھ دیا گیا۔ وہ بہت خدمت گزار تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ میں اس رشتے کو قبول کر گیا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ وہ اپنے میکے جانے تک کا نام نہ لیتی۔ کتنے کتنے دن گزر جاتے، میں زبردستی اسے لے کر جاتا تو وہ چلی جاتی، اور جیسے ہی میں وہاں سے واپس آتا تو وہ میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوتی۔ میں نے بہت بار اس سے کہا کہ تم میکے میں رات گزار لو، تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے کہ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں ایک بار بھی اپنے گھر والوں کے پاس جانے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ انکار کر دیتی، نہیں، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، اگر آپ میرے ساتھ وہاں پر رکیں گے تو ہی میں جاؤں گی، ورنہ ہرگز نہیں۔ اس بات پر میں حیران رہ جاتا، اور ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اس سے کہا کہ چلو آج تمہارے گھر ہی رات گزارتے ہیں۔ تب وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئی، مگر وہاں گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، کہنے لگی ابھی گھر چلیں، یہاں پر میں نے نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور میں حیران تھا کہ ساری زندگی اس نے اس گھر میں گزاری ہے، اپنے باپ بھائیوں کے گھر میں، پھر اب کیا ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ وہاں پر رہنا کیوں نہیں چاہتی؟ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے اس بات کا راز جان کر رہنا چاہیے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے اس بات کا بھی پتہ لگ جائے کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کی شادی میرے جیسے انسان کے ساتھ کیوں کی ہے۔ ایک دن میں بہانے سے اسے اس کے ماں باپ کے گھر لے گیا، اسے کہا کہ آج تم یہیں رکو، کل میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ اور پھر آدھی رات کو میں اس کے گھر میں گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آج مجھے میرے سوالوں کے جواب مل چکے تھے کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کی شادی میرے جیسے آدمی کے ساتھ کیوں کی۔ میرے غم اور غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں جارحانہ انداز سے اس آدمی کی طرف بڑھا جو میری بیوی کے ساتھ۔ میری شادی میرے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ کہاں تو میں محلے کا ایک عام سا شکل و صورت کا آدمی، جس کے پاس نہ روپیہ تھا نہ ہی کوئی پیسہ تھا، نہ اس کے پاس اپنا کوئی کام تھا۔ وہ غریب سے غریب اور معمولی سی شکل و صورت کی کوئی لڑکی بھی
میرے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہ ہوتی، اور محلے کے سب سے معزز گھرانے کی ایک لڑکی کہ جب گھر والوں نے خود میرے پاس آ کر میرے ساتھ اس کی شادی کی بات کی اور ایک ہفتے کے بعد اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا، تو یہ بات میرے لیے اچنبے کا باعث تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خدشات بھی تھے، وسوسے اور سوالات بھی تھے کہ اتنے بڑے خاندان کی لڑکی کی شادی مجھ سے کیوں ہوئی؟ کیا میری ہونے والی بیوی میں کوئی خرابی ہے؟ ان لوگوں کا پورے محلے پر رعب تھا، کوئی ان کے سامنے چوں چرا نہیں کر سکتا تھا، اور میں تو شروع سے ہی ان سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ میں نے ان کے سامنے سر جھکا دیا، مگر میری کسی طرح سے بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی میرے گھر آ چکی تھی، اسے دیکھا تو اپنی آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی، اسے رشتوں کی کیا کمی؟ یقیناً اس میں کوئی ایسی خرابی تھی کہ اسے میرے جیسے انسان کے پلے باندھ دیا گیا۔ وہ بہت خدمت گزار تھی، میرا بہت خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ میں اس رشتے کو قبول کر گیا تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ وہ اپنے مائکے جانے تک کا نام نہ لیتی۔ کتنے کتنے دن گزر جاتے، میں زبردستی اسے لے کر جاتا تو وہ چلی جاتی، اور جیسے ہی میں وہاں سے واپس آتا تو وہ میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوتی۔ میں نے بہت بار اس سے کہا کہ تم مائکے میں رات گزار لو، تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے کہ جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تمہیں ایک بار بھی اپنے گھر والوں کے پاس جانے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ انکار کر دیتی، نہیں، میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتی، اگر آپ میرے ساتھ وہاں رات رکیں گے تو ہی میں جاؤں گی، ورنہ ہرگز نہیں۔ اس بات پر میں حیران رہ جاتا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے اس سے کہا کہ چلو آج تمہارے گھر پر ہی رات کو گزارتے ہیں، تب وہ بڑی ہی مشکلوں سے تیار ہوئی، مگر وہاں گئے ہوئے ہم لوگوں کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ ابھی گھر چلیں، یہاں پر میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنے گھر کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور میں حیران تھا کہ ساری زندگی اس نے اس گھر میں گزاری ہے، اپنے باپ بھائیوں کے گھر میں، پھر اب کیا ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ وہاں پر رہنا کیوں نہیں چاہتی؟ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے اس بات کا راز جان کر رہنا چاہیے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے اس بات کا بھی پتہ لگ جائے کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کی شادی میرے جیسے انسان کے ساتھ کیوں کی ہے۔ ایک دن میں بہانے سے اسے اس کے ماں باپ کے گھر پر لے گیا، اسے کہا کہ آج تم یہیں رکو، کل میں تمہیں آ کر واپس لے جاؤں گا۔ اور پھر آدھی رات کو میں اس کے گھر گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حق دک رہ گیا۔ آج مجھے میرے ان تمام سوالوں کے جوابات مل چکے تھے کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کی شادی میرے جیسے آدمی کے ساتھ کیوں کی۔ میرے غم اور غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں جارحانہ انداز سے اس آدمی کی طرف بڑھا جو میری بیوی کے ساتھ عموماً تو انہیں جو چیز بھی چاہیے ہوتی تھی وہ اپنے کسی ملازم کو بھیج دیتے، یا پھر ان کا ملازم مجھے آ کر بتا دیتا تو میں خود ہی ان کے دروازے پر سارا سامان پہنچا دیتا۔ اب شاکر صاحب کی یہاں پر آمد مجھے اچنبے میں ڈال گئی۔ میں نے انہیں ٹھنڈا پانی گلاس میں ڈال کر دیا، دل ہی دل میں حیران بیٹھا کہ وہ کون سی ایسی خاص بات کہنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر جو بات انہوں نے مجھے کہی اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دیکھو بیٹا،
تم ہماری آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے ہو، بچپن سے ہم لوگ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری شرافت کا میں قائل ہوں، مجھے تم بہت پسند ہو، میں تمہیں اپنی فرزندی میں لینا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ میں تو حیران اور پریشان ہی رہ گیا، حیرت کے مارے میرا منہ کھل گیا تھا۔ انہوں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی نوشابہ کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، کیا تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے؟ میرا بے اختیار سر نفی میں ہل گیا تھا۔ محلے کے ایک ادھیڑ عمر بزرگ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ شاکر صاحب، آپ نے بہت بہترین فیصلہ کیا ہے۔ سچ کہتے ہیں، ہیروں کی قدر جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ اس لڑکے کی شرافت اور اعلیٰ کردار آج تک کسی کو نظر نہیں آیا، مگر آپ نے اس کے کردار اور سیرت کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ کی بیٹی بھی لاکھوں میں ایک ہے، اسے رشتوں کی کوئی کمی نہیں، مگر آپ نے جو بڑائی دکھائی ہے، میں آپ کے ظرف کا قائل ہو گیا ہوں۔ ان بزرگ نے میری طرف سے رشتے کی ہاں کر دی تھی اور شاکر صاحب کہنے لگے، اس جمعہ کو دوبارہ لے کر آ جانا اور میری بیٹی کو رخصت کر کے اس گھر میں اسے لے آنا، وہ اب سے میرے گھر میں تمہاری امانت رہے گی۔ شاکر صاحب تو وہاں سے چلے گئے اور میں حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑے اس دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج سے وہ ابھی نکل کر گئے تھے۔ یہ بات محلے میں بھی پھیل گئی تھی۔ محلے کے لوگ بھی میری طرح حیران تھے۔ کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات سچ ہے۔ شاکر صاحب کی بیٹی نوشابہ، جو اتنے بڑے خاندان کی لڑکی تھی، پڑھی لکھی ہوئی تھی، اس کی شادی مجھ جیسے آدمی کے ساتھ کیوں؟ میرا تو میٹرک بھی کلیئر نہیں تھا، نہ میرے پاس زمین تھی، جائیداد تھی، نہ کوئی ایسی خوبی جو آج کل لوگ رشتہ دیتے وقت دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی اتنے بڑے خاندان میں میری شادی ہونے جا رہی تھی۔ میرا حیران ہونا تو بنتا تھا، مگر پھر میرے دل میں شکوک و شبہات بھی پھیلنے لگے تھے۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی بنا پر شاکر صاحب اپنی بیٹی سے انتقام لینے کے لیے اسے میرے پلے باندھ رہے تھے؟ کہ یقیناً یہ شادی نوشابہ سے انتقام لینے کے لیے ہی کی جا رہی ہے۔ اس نے ضرور ایسا کچھ کیا ہوگا جو اس کے باپ بھائیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور سزا کے طور پر اسے میرے ساتھ باندھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گا، میں کسی بدکردار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور یہی سوچ کر شاکر صاحب کے گھر بھی گیا تاکہ انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکوں، مگر شاکر صاحب مجھے دیکھ کر کھل اٹھے۔ بہت اچھا کیا تم نے جو تم آج ہی میرے گھر آ گئے۔ ابھی جمعہ آنے میں 2 دن باقی ہیں، مگر میں سوچ رہا تھا کہ اپنے اس فرض کو جلد از جلد ادا کر دوں۔ نیک کام میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اور میں جو اس رشتے سے انکار کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، ان کی بات پر میں بالکل خاموش ہو کے رہ گیا۔ اب میں کہتا تو کیا، انکار کرتا تو کیسے کرتا؟ شاکر صاحب نے محلے کے لوگوں میں یہ اطلاع دے دی تھی۔ اب ایک ایک کر کے محلے کے تمام بزرگ اور نوجوان لڑکے گھر میں آنے لگے، اور پھر قاضی صاحب کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ میں چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پایا۔ بھلا شاکر صاحب اور ان کے 5 بیٹوں کے سامنے میں انکار کیسے کرتا؟ مگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتے
تو میرے حق میں بولنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سارے محلے کے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ میں خود کو قربانی کا بکرا ہی محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر شاکر صاحب کہنے لگے، نکاح ہو چکا ہے، اب تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا سکتے ہو۔ وہ جہاں پر جیسے بھی رہے، جو بھی پہنا، جو بھی کھایا، اب وہ یہ سب اس گھر میں نہیں دہرائے گی۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ پیش آؤ گے، اس کے ساتھ تم جیسا سلوک کرو گے، ہم تم سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، کیونکہ تمہارا اب اس پر سب سے زیادہ حق ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے اپنی بیوی کو لے کر گھر پر آ گیا تھا۔ اس نے چادر سے گھونگھٹ لے رکھا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں گونجے چلی جا رہی تھی، جو میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لڑکی اس شادی پر خوش نہیں ہے، اور وہ خوش ہوتی بھی کیسے؟ مجھ پر ایسی کون سی خوبی تھی کہ کوئی لڑکی میرا ساتھ پانے کی خواہش کرے؟ میں اسے گھر لے آیا، اسے اپنے کمرے میں موجود اس واحد پلنگ پر بٹھایا۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں نے آج گھر میں کچھ نہیں بنایا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، باہر سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ ابھی میں چند قدم ہی آگے آیا تھا جب اس کی مترنم سی آواز میرے کانوں میں سنائی دی، میں آپ کو باہر سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب یہاں پر آ گئی ہوں، میں گھر میں ہی کھانا بناؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بادلوں سے چاند نکل کر سامنے کی طرف آ گیا ہو۔ میں حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر رکھا تھا، ہلکی پھلکی جیولری بھی میں نے پہن رکھی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا فراق پہن رکھا تھا جو اس کے حسن کو دو بالا کر رہا تھا۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے اس نے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو اس کا ہاتھ منہ دھلا ہوا تھا، کپڑے بھی تبدیل کر چکی تھی۔ میں ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو مشکل سے 21-20 سال کی تھی، جو اتنی حسین تھی کہ ہاتھ لگانے سے بھی میں ڈرتا، اس لڑکی کی شادی میرے جیسے انسان کے ساتھ یقیناً اس سے انتقام لینے کی ہی کوشش کی گئی ہے۔ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ ایسا اس نے کیا کیا تھا جو اسے یہ سزا دی گئی؟ میری بات سنو، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کا سچ سچ جواب دو گی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پھر شرما کر نظریں جھکا لیں۔ آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، میں آپ کو آپ کی بات کا سچ جواب دوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا کہہ کر اس شادی کے لیے تیار کیا ہے؟ اسے شاید مجھ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ میری شادی کر رہے ہیں، تو میں نے مشرقی لڑکیوں کی طرح ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ ویسے بھی ہمارے ہاں دخترانے دان کی بیٹیاں شادی بیاہ کے معاملات میں نہیں بولتیں۔ ماں باپ جہاں مرضی سمجھتے ہیں وہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ مگر میں اس جواب سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ تم نے ایسا کیا کیا تھا جو تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہ سزا دی، تمہیں میرے ساتھ بھیج دیا؟ مجھے دیکھ کر تمہیں ایسا محسوس نہیں ہوتا جیسے تمہیں تمہارے سارے گناہوں کی سزا
دنیا میں ہی مل گئی ہو۔ اتنا بدصورت شوہر جو اوپر سے غریب بھی ہے، یہ تو تمہارے کسی گناہ کسی غلطی کی سزا ہے نا۔ میری بات پر اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے رونے پر قدرے گھبرا گیا۔ دیکھو میری بات سنو، تم جو بھی مجھے بتاؤ گی وہ راز رہے گا۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو میں تمہیں اس بات پر کوئی طعنہ نہیں دوں گا، کوئی طنز نہیں کروں گا۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، مگر تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم مجھے بتا دو۔ مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مجھے آپ سے ایسے کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ میرے لیے مجازی خدا ہیں۔ آپ کی اطاعت کرنا، خدمت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اور اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، اگر آپ کو اس بات پر اعتراض تھا، اگر کوئی اور شخص تھا تو یہ بات آپ پہلے بتا دیتے، میرے والد صاحب سے انکار کر دیتے۔ مگر اب اس وقت مجھ سے اس قسم کی باتیں کر کے آپ تو میرا دل توڑ رہے ہیں، آپ تو مجھے دکھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ بغیر مجھے جانے مجھ سے بدظن ہو گئے، مجھے چھوڑ دیا، تو معاشرے میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ مجھ سے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں اپنے لیے لوگوں کی نظروں میں ترہم برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ پر نہیں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بھی کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس کی آخری بات میرے دل کو لگ گئی تھی۔ یہ بات تو سچ تھی۔ آج تک کسی لڑکی کی طرف میں نے بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ کسی کے ساتھ غلط کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ تو پھر میری زندگی میں ایسی لڑکی کیسے شامل ہو سکتی تھی کہ جس کا کردار مشکوک ہو؟ مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو میری نظروں سے اوجھل تھی، اور اس بات کا مجھے پتہ لگا کر رہنا تھا۔ میری بیوی نے پہلے دن ہی اٹھ کر کھانا بنایا، گندے برتن دھوئے اور گھر کی اچھی طرح سے صفائی کی۔ جب میں رات کو دکان بند کر کے گھر آیا تو اپنا صاف ستھرا نکھرا نکھرا گھر دیکھ کر زبان گنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی جو پہلے دن کی دلہن تھی، مگر اس میں نزاکت اور نخرا تو نام کو بھی نہیں تھا۔ اتنے بڑے گھر کی بیٹی تھی، شاید گھر میں کبھی جھاڑو کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، مگر یہاں وہ سارے کام کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کے سلیقے، سگڑ پن اور اچھی تربیت کا قائل ہو گیا تھا۔ اب ہر روز مجھے تازہ ناشتہ ملنے لگا تھا، کھانا وقت پر، کپڑے صاف ستھرے اور استری شدہ حالت میں ملنے لگے تھے۔ ہر کام وقت پر ہونے لگا تھا۔ زندگی میں سکون آ گیا تھا، اور میری بیوی بھی اتنی خدمت گزار جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ مگر سوال اب بھی میرے ذہن میں وہی تھا، آخر کیوں اس کی میرے ساتھ شادی کیوں کی گئی، جبکہ اسے تو رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی؟ اور پھر وہ اس رشتے پر خوش بھی کیوں ہے؟ اسے اعتراض کیوں نہیں؟ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آتی۔ محلے کے بچوں کو اس نے قرآن پاک اور ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور یہ کام وہ مفت میں کرتی تھی۔ کہتی تھی یہ غریب بچے ہیں، اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو ان کا مستقبل سنور جائے گا، اور اس کا اجر مجھے اللہ کی ذات دے گی۔ یہ سب میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ میں آپ کی سوچ سے بہت متاثر ہوتا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا جس میں وہم اور شک کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ عارضی ہے، جلد ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔
اور اس کے ماں باپ کہیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجا، تم اس کے قابل نہیں ہو، میں اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا، اپنے لیے میں نے کبھی سوٹ نہیں بنایا تھا، مگر اب اس کے لیے میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی سوٹ کبھی کوئی اور چیز، اور وہ میرے لائے ہوئے ہر چھوٹے سے تحفے پر اتنی خوش ہوتی جیسے میں نے اسے نہ جانے کتنی قیمتی چیز لا کر دی ہو، جبکہ اپنے گھر میں تو اس نے اسے کئی گناہ زیادہ قیمتی چیزیں دیکھیں اور استعمال کی تھیں، مگر کبھی اس عورت نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم نے مجھے وہ سب نہیں دیا جو میرے باپ نے دیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ اپنے مائکے جانے کا نام تک نہ لیتی، کبھی کبھی جھنجھلا جاتا، نوشابہ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں تمہیں ان سے ملانے کے لیے لے کر نہیں گیا، نوشابہ تو اس میں کیا برا ہے، آپ ابھی چلیں، ہم مل کر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ آتی، ان سے مل کر واپس آ جاتی، میں دل ہی دل میں سوچتا کہ شاید وہ میرا خیال کر کے وہاں پر نہیں رہتی کہ میرا کیا ہوگا۔ کئی بار میں نے اس سے کہا، اگر تمہیں میری فکر ہے تو تم میرے لیے کھانا بنا کر رکھ دیا کرو، جب بھوک لگے گی میں کھا لوں گا، مگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ وقت تو گزارو۔ اور وہ اس بات پر ناراض ہو جاتی، آپ مجھ سے جان کیوں چھڑواتے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ اگر میں وہاں نہیں جانا چاہتی تو آپ کو اس بات پر اعتراض کیوں ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ایسے سوالوں کے میرے پاس کوئی جواب نہیں تھے، وہ مجھے خود ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کرتے تھے۔ زندگی یوں ہی چلتی جا رہی تھی، جب ایک دن نوشابہ نے شرماتے ہوئے یہ اطلاع دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے مجھے بے حد خوشی دی۔ میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے سپنے بننے لگا۔ اب تو میں رات گئے تک اپنی دکان کھولے بیٹھا رہتا، مگر اس محلے میں لوگ سر شام ہی سو جاتے تھے، میرے سیلز تو وہی رہتے جو پہلے ہوتے تھے۔ آدھی رات تک دکان کھولے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ شام میں کوئی اور کام کر لیا کروں گا، جب دکان بند کروں گا تو رات گئے تک کوئی اور کام کر لوں گا جس سے آمدنی آئے گی اور زندگی بالکل آسان ہو جائے گی۔ نوشابہ اس بات پر غصہ ہو جاتی، آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے نظام چل رہا ہے ویسے ہی ٹھیک ہے۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی شکوہ، گلہ یا شکایت نہیں کی، نہ کوئی الٹی سیدھی فرمائش، تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں رہنے لگے ہیں؟ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر نیند پوری نہیں ہوگی، آرام نہیں کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ مگر میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ رات میں برگر اور میں شوارما بیچنے کا کام کر لوں گا۔ اگر میں نے شوارما اور برگر کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا تھا، رات گئے تک میں وہاں کام کرتا اور جب گھر آتا تو تھکن سے نڈھال ہو کر سو جاتا۔ نوشابہ اس بات پر بہت غصہ کرتی۔ تب ایک دن میں نے اسے سمجھایا، یہ سب میں اپنے بچے کے لیے کر رہا ہوں، تم میری طرح صابر و شاکر ہو۔ میں نے بھی زندگی سمجھوتوں اور صبر سے گزاری ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارے۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو کبھی مجھے میسر نہ ہوا۔ وہ جیسے میری اس بات کو سمجھ گئی، مگر پھر بھی کہنے لگی، آپ کو اپنی صحت کا بھی بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ جب سے نوشابہ حاملہ ہوئی تھی تب سے اپنے مائکے جانے کا
نام ہی نہ لیتی تھی۔ میں سوچتا کہ ایسی حالت میں تو لڑکیاں اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا خون ہوتا ہے جو ان کا خیال رکھتا ہے۔ اور یہ میری بیوی کیسی ہے جو اپنی سگی ماں کے پاس بھی نہیں جاتی، سگے بھائیوں کے گھر جاتے ہوئے بھی گھبراتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یقیناً یہ اپنے گھر والوں سے خفا ہے اور ناراض بھی اسی بات پر ہے کہ انہوں نے میرے جیسے انسان کے ساتھ اس کی شادی کیوں کر دی۔ اب مجھے نوشابہ پر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ کتنی منافق عورت تھی وہ، میرے لیے دل میں اتنی نفرت رکھتی تھی کہ اپنے سگے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا، ان سے بات تک نہیں کرتی اور میرے ساتھ ایسے ہی رہتی جیسے مجھے یہ بہت چاہتی ہو۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اب مجھے یہ وہم ہونے لگا کہ شاید وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا ابھی بھی اس سے رابطے میں ہو۔ میں اپنی بیوی پر غصے کے ساتھ ساتھ شک بھی کرنے لگا، اور یہ شک میرے رویے میں بھی چھلکنے لگا۔ تو وہ جھنجھلا گئی، خوف زدہ ہونے لگی۔ آپ مجھ پر اتنا شک کیوں کرنے لگے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں بری عورت ہوں؟ میں اس بات کے جواب میں بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا، مگر اب میں نے اپنا رویہ پھر سے نارمل کر لیا تھا۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر اس نے میرے رویے کی شکایت اپنے باپ بھائیوں سے کی تو وہ مجھے ماریں گے، میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے نوشابہ سے اچھے سے پیش آنے لگا۔ میں تم پر کوئی شک نہیں کر رہا، بس محلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، اس لیے مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ میری بات کو سن کر جیسے مطمئن ہو گئی۔ اب بالکل بھی آپ فکر نہ کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتا ہے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب میری بیوی نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ ایک بیٹے کا باپ بن کر میرا سینہ فخر سے پھول گیا۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ ابھی بھی نوشابہ کے بھائی اور بھابھیاں اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ صرف شاکر صاحب اور میری ساس ہی نوشابہ سے ملنے آئے اور میرے بیٹے سے خوب پیار کر کے چلے گئے۔ میں نے نوشابہ سے کہا، اگر تم یہ دن اپنے ماں باپ کے گھر گزارنا چاہتی ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، وہاں سب تمہارا خیال رکھیں گے۔ یہاں میں کام پر ہوتا ہوں، وقت پر گھر پر بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی ملازمہ رکھ سکتا۔ نوشابہ کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں، مجھے ملازمہ کی ضرورت نہیں، میں خود تھوڑا بہت کام کر لوں گی، اپنے بچے کو خود ہی سنبھال لوں گی، مجھے کسی کے گھر پر بالکل نہیں جانا۔ اس کی دو ٹوک بات پر میں بری طرح جھنجھلا گیا۔ اب جب وہ چلے سے نکلی تو میں نے سوچ لیا کہ اب اسے ایک بار اس کے گھر لے کر جا ہی رہوں گا، یہ جان کر رہوں گا کہ وہ آخر وہاں کیوں نہیں جانا چاہتی، وہاں ایسا کیا ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے کسی بات پر خفا ہے تو وہ یہ بات ان سے ضرور کہے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا، راز کھل جائے گا۔ میں گھر آیا تو نوشابہ سے کہا، تم تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ نوشابہ حیران ہوئی۔ ارے بس کہیں چلنا ہے، تم سوال بہت کرتی ہو، میری بات نہیں مانتی ہو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ فوراً اٹھی، کپڑے بدلے، بچے کو تیار کیا اور پھر بولی، چلیں جہاں جانا ہے، میں اب آپ سے کوئی بھی سوال نہیں کروں گی۔ جب میں اسے لے کر اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا تو وہ شکوہ کناں نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔
آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جھوٹ بول کر مجھے یہاں پر لائے ہو۔ یہ تمہارے ماں باپ کا گھر ہے، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر پر لایا ہوں، کسی غیر جگہ پر نہیں جو تم مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہو۔ ہم لوگ اندر آئے تو شاکر صاحب اور میری ساس کے علاوہ کسی نے بھی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ جتنا وقت میں وہاں رہا وہ دونوں ہی میرے پاس بیٹھے رہے۔ اس کے بھائی اور باپ کہاں تھے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ نہ نوشابہ نے اس بارے میں پوچھا اور نہ ہی وہ اسے ملنے کے لیے آئے۔ جب میں اٹھا تو نوشابہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوشابہ، تم آج رات یہیں پر رک جاؤ، میں تمہیں کل لے جاؤں گا۔ جب سے شادی ہوئی ہے تم ایک بار بھی یہاں پر نہیں رکی۔ تمہارے ماں باپ کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ میری ساس بھی بول پڑی، ہاں بیٹا، تم صحیح ہی کہہ رہے ہو، اتنا وقت گزر گیا ہے، اسے جی بھر کر ہم لوگوں نے باتیں نہیں کی۔ یہاں پر یہ رکتی ہی نہیں، کہتی ہے کہ میرا شوہر اکیلا ہے، اس کا خیال رکھنے والا گھر میں کوئی نہیں۔ بیٹا رک جاؤ، ایک رات کی ہی تو بات ہے، اور داماد خود ہی یہ بات تم سے کہہ رہے ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی نوشابہ کو ایک رات کے لیے وہاں پر رکنا ہی پڑا۔ میں وہاں سے اپنے گھر کی طرف پلٹ کے آ گیا تھا، مگر میرا ذہن بار بار نوشابہ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ وہاں پر رہنے پر تیار کیوں نہیں تھی؟ ایسا کیا ہے وہاں پر جو وہ ان لوگوں سے دور بھاگتی ہے جس جگہ پر اس نے ساری زندگی گزاری ہے، جن ماں باپ کے ساتھ وقت گزارا ہے؟ اب انہی سے خفگی؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میرا دل بے چین ہونے لگا۔ اس وقت میرا بیٹا عثمان جاگ رہا ہوتا تھا۔ وہ رات کو دیر سے سوتا تھا اور اس وقت میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، مگر آج وہ میرے پاس نہیں تھا تو مجھے عجیب سی بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اس کی بری طرح سے یاد آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی سسرال چلتا ہوں، عثمان جاگ رہا ہوگا، اس سے مل کر واپس آ جاؤں گا۔ یہی سب سوچ کر میں نے چپل پہنی اور ان کے گھر پر پہنچا۔ ملازم نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر وہ قدرے گھبرا گیا۔ آپ یہاں پر؟ ہاں، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ میں ایک طرف چلنے لگا، وہاں سے روشنی باہر کی طرف آ رہی تھی اور ساتھ ہی شور کی آوازیں بھی تھیں۔ یہ اتنا شور کیوں ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ملازم کہنے لگا، آپ یہاں رک جائیں، میں پہلے انہیں جا کر اطلاع دیتا ہوں۔ مگر میں نے ملازم کو روک دیا، میں بھی اس خاندان کا ہی ایک فرد ہوں، اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے آیا ہوں، مجھے کسی سے پہلے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جا کر بتا دوں گا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج کوئی راز میرے سامنے کھلنے والا ہے، کوئی ایسی بات ہے جو یہ ملازم مجھ سے چھپانا چاہ رہا ہے، اور یہ بات جاننے کے لیے میں بے تاب سا ہو رہا تھا۔ جب میں ڈرائنگ روم پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بیٹا عثمان بری طرح سے رو رہا تھا اور میری بیوی تو جیسے غم اور غصے سے پاگل ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا جس نے پسٹل کا رخ میرے بیٹے کی طرف کیا ہوا تھا۔ بتاؤ، تم کرتی ہو ان کاغذات پر دستخط یا میں تمہارے بیٹے کو جان سے مار دوں؟ میں فوراً وہاں پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کن کاغذات پر دستخط کرنے کی بات کر رہے ہو تم؟ خبردار، اگر کسی نے میرے بیٹے کو کچھ کہا بھی تو۔ میں ایک دم سے ان کے درمیان آ کھڑا ہو گیا تھا۔
میں جو ہمیشہ بزدل تھا، کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اب جب میرے بیٹے پر بات آ گئی تو میں نے ایک دم بزدلی چھوڑ کر بہادری اپنا لی۔ وہ سب مجھے دیکھ کر حیران ہوئے تھے، اپنی آنکھیں پر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت یہاں پر کیسے آ گیا ہوں۔ مجھے تو اپنے گھر پہ ہونا چاہیے تھا۔ میری بیوی بھاگتے ہوئے دوڑ کر میرے پاس آئی۔ آپ مجھے اور عثمان کو بھی یہاں سے لے جائیں، میں تم دونوں کو یہاں سے لے جاؤں گا، مگر پہلے مجھے سچ بتاؤ، میں پوری بات جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ تب شاکر صاحب کہنے لگے، بیٹا یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم اس معاملے میں مت بولو، اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ، اس وقت ان دونوں کا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے۔ نوشابہ بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، ابھی اور اسی وقت مجھے اور عثمان کو یہاں سے لے جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو ساری بات بتا دوں گی، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، سب کچھ بتا دوں گی آپ کو۔ پھر میں انہیں لے کر گھر آیا۔ عثمان گھر آتے ہی سو گیا تھا اور اب نوشابہ میرے سامنے بیٹھی آنسو بھی بہا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا۔ تب اس نے جو مجھے بتایا اسے سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ اپنے سگے بھی ایسا انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دولت کے لالچ میں ان کا خون اتنا سفید ہو سکتا ہے بقول نوشابہ کے۔ اس کے بھائی چاہتے تھے کہ جائیداد گھر میں ہی رہے، اس لیے وہ اس کا نکاح قرآن پاک کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تاکہ جائیداد ان کے خاندان میں ہی رہے، مگر نوشابہ نے اپنے باپ سے کہا، بے شک میرا کسی غریب انسان سے نکاح کروا دیں، میں دوبارہ یہاں پر کبھی بھی پلٹ کر نہیں آؤں گی، دوبارہ اپنے حق کے لیے بات نہیں کروں گی، مگر آپ میرا نکاح قرآن پاک کے ساتھ ہرگز نہیں کروا سکتے، یہ اسلام میں ناجائز ہے اور میں کوئی ناجائز کام نہیں کروں گی۔ تب انہوں نے اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی تھی، یہ سوچ کر کہ میں ایک غریب اور کمزور آدمی ہوں، کبھی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گا، اپنی بیوی کے حق کے لیے بول نہیں سکوں گا، اس لیے انہوں نے نوشابہ کو میرے ساتھ بیاہ دیا، کیونکہ وہ مجھے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، میری بزدلی اور شرافت کو وہ اچھے سے جانتے تھے اور اس چیز کو وہ میری کمزوری سمجھ رہے تھے۔ نوشابہ کہنے لگی، آج میں نے ان سے اپنے حق کے لیے بات کی کہ مجھے اپنے لیے نہیں اپنے بیٹے کے لیے اپنا حق چاہیے۔ میرے بھائی کہنے لگے کہ تم ان کاغذات پر دستخط کر دو کہ تمہیں جائیداد سے کبھی حصہ نہیں لینا، تم یہ جائیداد آج سے ہمارے نام پر کر رہی ہو۔ جب میں نے سائن کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے اپنا پستول اٹھا کر باہر لے آئے اور عثمان کو مارنے کی دھمکی دینے لگے۔ اسی وقت آپ وہاں پر آ گئے، اور اگر آپ آج نہ آتے تو نہ جانے کیا ہوتا، اور میں بھی اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ میں نے نوشابہ سے کہا، آج کے بعد تم ان سے کبھی بھی اپنے حصے کی بات نہیں کرو گی، اللہ ہمیں ہر ایک چیز اپنی قدرت سے نوازے گا، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا دینا۔ میں اب پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگا تھا، دن رات کام کرتا رہتا۔ ایک دن میرے سسر آئے، ان کے ہاتھ میں کاغذات تھے، کہنے لگے، یہ میری بیٹی کا جائیداد میں سے حصہ ہے جو میں نے اس کے نام کر دیا ہے۔ میں نے انہیں ہاتھ اٹھا کر روک دیا، آپ یہ سب واپس لے جائیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تب انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے، بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ اس دن جب تم اپنے بیٹے کے لیے
میرے بیٹے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری اپنے بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیٹی بھی تو میری ہی اولاد ہے۔ میں آج تک اس کے حق کے لیے نہیں بولا، جبکہ مجھے تو کسی کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ میں تو اس کے لیے جو چاہوں کر سکتا ہوں، مگر پھر بھی کبھی اپنے بیٹوں کو ہاتھ اٹھا کر نہیں روکا کہ بہن کو اس کے حصے سے محروم نہ کرو، اور تمہاری اس بات نے مجھ میں یہ ہمت بخشی، اور پھر اپنی بیٹی کا حق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ دوبارہ کبھی بھی اس کے بھائی اسے جائیداد کے لیے تنگ نہیں کریں گے، اور ہم اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ یہ جائیداد تم لوگوں کی ہے، تم جو چاہو اس کے ساتھ کرو۔ نوشابہ نے پھر وہ کاغذات لے لیے تھے۔ مجھے کہنے لگی، یہ میرا حق ہے، اور انسان کو اپنا حق کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم لوگ وہ محلہ اور وہ گھر چھوڑ کر شہر میں آ گئے تھے۔ یہاں پر ایک بہت اچھا گھر لے لیا تھا، اور پھر نوشابہ کے کہنے پر ہی میں نے شہر میں کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ آج میرے گھر میں ہر وہ سہولت ہے، ہر وہ چیز ہے جو میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا تھا۔ نوشابہ کو فیشن ڈیزائننگ کا بہت شوق تھا۔ کپڑے وہ پہلے بھی اچھے سلائی کرتی تھی، اب کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں فیشن ڈیزائن کا کورس کر لوں، اپنی کوئی بوٹیک کھول لوں، اپنے کاروبار کا کام کروں، اور مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اسے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کیا، اور پھر اس کے ساتھ مل کر میں نے ایک نیا برانڈ لانچ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بنائے گئے ڈیزائن کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ لوگ ہماری محنت کو سراہنے لگے، ہمارے کام کو پسند کرنے لگے۔ چند مہینوں میں ہی ہمارا کاروبار اچھا چلنے لگا۔ نوشابہ نے اپنے ہنر سے کپڑوں کو ایک نئی شکل دی۔ ہم نے چھوٹے سے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اب ہمارا برانڈ لوگوں میں پسند کیا جانے لگا تھا۔ ہم دونوں کی محنت کے بعد ہمارے کاروبار نے ایک نیا رخ لیا۔ دکان کا سائز بڑھا، اور ہم نے ایک چھوٹا سا شو روم بھی کھول لیا۔ نوشابہ نے ہمیشہ اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی، اور میں نے اس کی مدد کی۔ پھر ایک دن شہر میں ایک بڑا فیشن شو ہوا، اور ہم نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ نوشابہ اور میں نے وہاں اپنی کلیکشن دکھائی۔ لوگوں نے ہمارے کام کی بہت تعریف کی۔ اس ایونٹ کے بعد کئی بڑی کمپنیوں کے نمائندے ہمارے پاس آئے اور کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، کیونکہ آپ کا کام بہت اچھا ہے۔ ہمیں ایسے ہی منفرد آئیڈیاز والے لوگوں کی ضرورت ہی ہے، جو ہمارے کام کو ایک نئی پہچان دیں۔ یہ ہمارے لیے ایک خواب کی طرح تھا۔ ہمارے برانڈ کو پہچان مل چکی تھی، اور اب ہم بڑی بڑی مارکیٹوں میں اپنے کپڑے بیچ رہے تھے۔ نوشابہ کے بھائیوں اور والد کا رویہ بھی اب بدل چکا تھا۔ جو لوگ پہلے ہمارے کام کی کامیابی پر شک کرتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ تھے۔ نوشابہ کے والد نے ایک دن کہا، بیٹا، تم نے بہت محنت کی ہے، اور اب تمہاری کامیابی ہمیں خوشی دیتی ہے۔ تم سچ میں ایک بہت بڑی بہن تھی، دیانت دار انسان ہو۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے میری بیٹی بہت خوش ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا، کیونکہ پہلے وہ لوگ ہمیں کمزور سمجھتے تھے، لیکن آج وہ ہماری کامیابی پر فخر کر رہے تھے۔ چند سالوں کے اندر ہم نے ایک نیا گھر خریدا اور زندگی میں سکون محسوس کیا۔ عثمان اب ایک اچھا طالب علم بن چکا تھا، اور ہم دونوں نے اسے ہر وہ چیز دی جس کی ہمیں اپنی زندگی میں کمی محسوس ہوتی تھی۔ نوشابہ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے، کیونکہ
ہم نے نہ صرف اپنی محنت سے کاروبار میں کامیابی حاصل کی تھی بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اب ہماری زندگی خوشحال تھی اور ہم نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل لیا تھا۔ ہم وہ زندگی گزار رہے تھے جس کا ہم نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہماری وجہ سے کوئی راہ راست پر آ گیا تھا، کسی کو سچ اور حق کی پہچان ہو گئی تھی۔ نوشابہ کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ بیٹیوں کو کبھی بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھتے۔ اب جو اس کی بھتیجیاں تھیں اب وہ بھی کبھی اپنے حق سے محروم نہیں رہ سکیں گی، انہیں بھی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو جینے کا حق ہوگا اور وہ بھی کامیابیوں کو سمیٹ سکیں گے۔ نوشابہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے جس نے اپنی زندگی کی اساسات کو چھوڑا اور میرے جیسے ایک غریب انسان کے ساتھ شادی کر لی۔ خدا نے کیسے اس کی زندگی کو بدل دیا، اس بارے میں لوگ آج بھی حیرت سے سوچتے ہیں۔